دا ڈیبیٹ میں خوش آمدید۔ آج ہم جہان اقوال کے مواد سے نکلنے والے ایک بہت ہی حساس موضوع پر بات کر رہے ہیں۔ موضوع یہ ہے کہ 65 سال کی عمر کے بعد خاندان میں کیا کہنا چاہیے اور کیا چھپانا چاہیے۔ مواد یہ مشورہ دیتا ہے کہ بزرگوں کو ذہنی سکون کے لیے اپنی زندگی کے 4 اہم پہلو یعنی مالی حالت، پرانی شکایات، وراثت کے منصوبے اور اپنے خوف خاندان سے پوشیدہ رکھنے چاہیے۔ جی، تو آج کا ہمارا مرکزی سوال یہ بنتا ہے کہ کیا یہ خاموشی اور رازداری واقعی ایک دانشمندانہ حکمت عملی ہے جو بزرگوں کی خود مختاری اور وقار کو بچاتی ہے، یا پھر یہ شفافیت کی کمی کی وجہ سے خاندان میں دوری، غلط فہمیوں اور شاید گہری تنہائی کو جنم دیتی ہے؟ بالکل، اور میرا موقف یہ ہے کہ یہ رازداری دراصل دانائی اور خود کی حفاظت کا ایک بہت ہی عملی طریقہ ہے، اور میں اس نقطے سے اختلاف کروں گی۔ میرا خیال ہے کہ یہ طریقہ چاہے کتنی ہی اچھی نیت سے اپنایا جائے، خاندان کے اعتماد کو ٹھیس پہنچا سکتا ہے اور بزرگوں کو اپنوں کے بیچ ہی میں اجنبی بنا سکتا ہے۔ دیکھیں، یہ جو مشورہ ہے نا، یہ کوئی خیالی دنیا سے نہیں آیا۔ یہ ان بزرگوں کے آپ کہہ لیں برسوں کے تلخ تجربات کا نچوڑ ہے جنہوں نے زندگی کے نشیب و فراز دیکھے ہیں۔ اس کا بنیادی مقصد صرف ایک ہے: ذہنی سکون کا تحفظ، جو اس عمر میں کسی بھی چیز سے زیادہ قیمتی ہے۔ اسے بے اعتمادی نہ سمجھیں، یہ اپنی حدیں، اپنی باؤنڈریز واضح کرنا ہے۔ مثال کے طور پر اپنی مالی حالت کو ہی لے لیں۔ جیسے ہی آپ اپنی جمع پونجی بتاتے ہیں، خاندان کی توقعات کا ایک پورا طوفان کھڑا ہو جاتا ہے۔ آپ کے ہر خرچ پر نظر رکھی جاتی ہے۔ آپ اپنی محنت کی کمائی کو اپنی خوشی پر خرچ کرنے کی آزادی کھو دیتے ہیں۔ اور اسی طرح قرآنی شکایتیں، انہیں بار بار دہرانے سے کیا حاصل ہوتا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ رشتے مزید خراب ہوتے ہیں اور اولاد ہمدردی کرنے کے بجائے سچ تو یہ ہے کہ دور بھاگنے لگتی ہے۔ کبھی کبھی خاموشی خود کو صحیح ثابت کرنے کی ضد سے کہیں زیادہ سکون دیتی ہے۔ تو خلاصہ یہ کہ یہ خاموشی کمزوری نہیں، بلکہ اپنی عزت، اپنی خود مختاری اور اپنے ذہنی سکون کی حفاظت کا ایک سوچا سمجھا فیصلہ ہے۔ میں آپ کی بات کی نیت کو سمجھتی ہوں، لیکن میں اسے ایک بالکل مختلف زاویے سے دیکھتی ہوں۔ آپ جیسے تحفظ کہہ رہے ہیں، وہ در حقیقت تنہائی اور غلط فہمیوں کی بنیاد رکھتا ہے۔ دیکھیں، مضبوط خاندان رازوں کی دیواروں سے نہیں بنتے، وہ تو شفافیت اور کھلے سمواد سے بنتے ہیں۔ آپ کی حکمت عملی ایک ایسے سکون کی وکالت کرتی ہے جو تنہا حاصل کیا جائے، جبکہ ایک بھرپور زندگی مشکل موضوعات پر بھی ایماندارانہ گفتگو کے ذریعے مضبوط رشتے بنانے کا نام ہے۔ مالی معاملات چھپانے کو ہی دیکھ لیں، یہ مستقبل کی منصوبہ بندی میں ایک بہت بڑی رکاوٹ بن سکتا ہے۔ اگر کل آپ کو مدد کی ضرورت پڑ جائے تو خاندان کو کیسے پتہ چلے گا؟ جی، یہ اعتماد کی کمی کو ظاہر کرتا ہے، اور جہاں تک کمزوریوں کا تعلق ہے، انہیں اپنے پیاروں سے بانٹنا تو انسانی فطرت کا حصہ ہے۔ اپنی کمزوریاں چھپا کر آپ انہیں آپ کی دیکھ بھال کرنے اور جذباتی سہارا دینے کے موقع سے ہی محروم کر دیتے ہیں۔ تو یہ نقطہ نظر ایک محفوظ لیکن ایک خالی زندگی کی طرف لے جاتا ہے۔ آپ نے سکون کی بات کی، اور یہی اس بحث کا میرا خیال ہے مرکزی نقطہ ہے۔ مواد کے مطابق اس عمر میں سکون کا مطلب ہے بیرونی دباؤ اور تنازعات کی عدم موجودگی، اور یہ وہ سکون ہے جو حدود قائم کرنے سے ملتا ہے۔ فرض کریں ایک بزرگ اپنی ساری جمع پونجی اپنے بچوں کو بتا دیتے ہیں، اگلے ہی دن سے ان کے فون بجنا شروع ہو جاتے ہیں۔ کسی کو کاروبار کے لیے قرض چاہیے، کسی کو نئی گاڑی لینی ہے۔ ان کی ہاں یا نہ اب صرف ان کی نہیں رہتی، وہ پورے خاندان کی بن جاتی ہے۔ اپنی مالی حالت کو خفیہ رکھ کر آپ خود کو ان غیر ضروری سوالات، توقعات اور بحث سے بچاتے ہیں۔ یہ آپ کو وہ خود مختاری دیتا ہے جس کے آپ حقدار ہیں۔ یہ خود غرضی نہیں، یہ اپنی عزت نفس کا تحفظ ہے۔ یہ ایک دلچسپ مثال ہے، لیکن آپ جس سکون کی بات کر رہے ہیں وہ ایک بہت ہی نازک اور الگ تھلگ سکون ہے۔ یہ ایک ایسا سکون ہے جو دیواریں کھڑی کر کے حاصل کیا جاتا ہے۔ حقیقی سکون تو بھروسے مند رشتوں سے آتا ہے، جہاں آپ کمزور بھی پڑ سکیں اور یہ جانتے ہوں کہ کوئی آپ کو سنبھالنے والا ہے۔ آپ کی حکمت عملی تو اس امکان کو ہی ختم کر دیتی ہے۔ مجھے یہ بتائیں، اگر اچانک کوئی صحت کا مسئلہ کھڑا ہو جائے یا آپ کو مالی مشورے کی ضرورت پڑے اور آپ کے خاندان کو آپ کی صورتحال کا علم ہی نہ ہو، تب کیا ہوگا؟ کیا وہ رازداری اس وقت آپ کا تحفظ کرے گی؟ آپ جسے تحفظ کہہ رہے ہیں وہ ایک خطرناک جوا بھی تو ثابت ہو سکتا ہے۔
آپ تعلق کے بجائے تحفظ کو ترجیح دے رہے ہیں، اور طویل مدت میں یہ تحفظ بھی ایک وہم ثابت ہو سکتا ہے۔ میں آپ کے خدشات کو سمجھتا ہوں، لیکن آپ ایک انتہائی صورتحال کی بات کر رہی ہیں۔ یہ مشورہ روزمرہ کی زندگی کے لیے ہے، اور اس کا بنیادی مقصد، جیسا میں نے پہلے کہا، بزرگوں کی خود مختاری کو بچانا ہے۔ مواد واضح طور پر کہتا ہے کہ جب آپ اپنے خوف اور کمزوریاں جیسے یادداشت کی کمزوری یا تنہا رہ جانے کا ڈر حد سے زیادہ ظاہر کرتے ہیں تو خاندان آپ کے کردار کو بدل دیتا ہے۔ وہ آپ کو ایک تجربہ کار اور دانش مند بزرگ کے بجائے ایک نازک اور محتاج فرد سمجھنے لگتے ہیں۔ اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ آپ کے فیصلے کرنے کی صلاحیت پر شک کیا جانے لگتا ہے، آپ کی رائے کی اہمیت کم ہو جاتی ہے۔ تو اپنی کمزوریوں کو قابو میں رکھنا دراصل اپنی خود مختاری کو برقرار رکھنے کے مترادف ہے۔ لیکن کیا خاندان کا مطلب ہی باہمی انحصار نہیں؟ آپ جسے خود مختاری کا نقصان کہہ رہی ہیں، میں اسے محبت اور دیکھ بھال کا موقع کہتی ہوں۔ اپنی کمزوریوں کو چھپا کر آپ اپنے خاندان کو یہ موقع دینے سے انکار کرتی ہیں کہ وہ آپ کے لیے اپنی محبت اور فکر کا اظہار کر سکیں۔ مکمل خود مختاری کی یہ جستجو ایک ایسی گہری تنہائی کا باعث بن سکتی ہے جہاں آپ اپنی تکالیف میں بالکل اکیلے رہ جاتے ہیں۔ انسان ایک سماجی مخلوق ہے، ہمیں ایک دوسرے کی ضرورت ہوتی ہے، خاص طور پر عمر کے اس حصے میں جب جسمانی اور ذہنی طور پر ہم زیادہ کمزور ہو سکتے ہیں۔ یہ رازداری اس بنیادی انسانی ضرورت کو نظر انداز کرتی ہے۔ یہاں میں آپ کی بات سے بالکل اتفاق نہیں کر سکتا۔ آپ ایک مثالی خاندان کی تصویر پیش کر رہی ہیں۔ حقیقت اکثر اس سے مختلف ہوتی ہے۔ بعض اوقات خاندان کی دیکھ بھال ایک قسم کے کنٹرول میں بدل جاتی ہے۔ وہ آپ کے لیے فیصلے کرنے لگتے ہیں، یہ سوچ کر کہ آپ اب اس قابل نہیں رہیں۔ یہ مشورہ اسی خطرے سے بچاتا ہے۔ یہ عملیت پسندی پر مبنی ہے۔ ماضی کے زخموں کی ہی مثال لے لیں۔ مواد یہ نہیں کہتا کہ معاف نہ کریں، بلکہ یہ کہتا ہے کہ پرانی شکایتیں بار بار نہ دہرائیں۔ کیوں؟ کیونکہ ایک خاص عمر اور مرحلے کے بعد کچھ باتیں بار بار کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا، صرف فاصلے بڑھتے ہیں۔ اولاد یہ سن سن کر تھک جاتی ہے۔ جیسا کہ مواد میں بہت خوبصورتی سے کہا گیا ہے، کبھی کبھی خاموشی صحیح ہونے سے زیادہ سکون دیتی ہے۔ یہ تھک جانے اور امن کو ترجیح دینے کی علامت ہے، رنجش پالنے کی نہیں۔ یہ ایک پرکشش دلیل ہے، لیکن کیا یہ تعمیری گفتگو کے دروازے ہمیشہ کے لیے بند نہیں کر دیتی؟ زخموں کو خاموشی سے دفن کر دینا کوئی حل تو نہیں ہے۔ اس سے دل میں رنجشیں پلتی رہتی ہیں جو وقت کے ساتھ ساتھ مزید زہریلی ہو جاتی ہیں۔ ہو سکتا ہے ایک کھلی اور ایماندارانہ گفتگو، چاہے وہ کتنی ہی مشکل کیوں نہ ہو، رشتے کو ٹھیک کرنے کا واحد راستہ ہو۔ مواد کی حکمت عملی مسئلے سے بچنے کا مشورہ دیتی ہے، اسے حل کرنے کا نہیں۔ یہ ایک عارضی سکون تو دے سکتی ہے، لیکن یہ حقیقی مفاہمت کی راہ میں رکاوٹ بن جاتی ہے، اور یہ خاموشی جسے آپ امن سمجھ رہے ہیں، دوسرے فریق اسے سرد مہری یا ناراضگی بھی سمجھ سکتے ہیں، جس سے رشتہ اندر ہی اندر کھوکھلے ہو جاتے ہیں۔ اور ماضی کے ان زخموں کی طرح مستقبل کا ایک اور موضوع بھی خاندان میں اتنا ہی درد پیدا کر سکتا ہے، اور وہ ہے وراثت۔ مواد کا کہنا ہے کہ کوئی چیز خاندان کو اتنی جلدی تقسیم نہیں کرتی جتنی آنے والی وراثت۔ یہ ایک تلخ حقیقت ہے۔ وصیت کو خفیہ رکھ کے آپ اپنی زندگی میں رشتوں کو حسد اور موازنے کے زہر سے بچاتے ہیں۔ آپ اپنے بچوں کے ساتھ محبت اور احترام کا رشتہ برقرار رکھتے ہیں جو توقعات اور لالچ سے پاک ہوتا ہے۔ جب تک آپ زندہ ہیں وہ آپ سے آپ کی دولت کے لیے نہیں بلکہ آپ کی ذات کے لیے جڑے رہتے ہیں۔ یہ حال کی محبت کو مستقبل کی ممکنہ لالچ پر ترجیح دینا ہے۔ یہ ایک بہت ہی دانش مندانہ اور عملی قدم ہے۔ لیکن کیا یہ تنازع سے بچنا ہے یا اسے محض مؤخر کرنا ہے؟ ایک خفیہ وصیت آپ کے بعد خاندان کے لیے ایک ٹائم بم ثابت ہو سکتی ہے۔ آپ کے جانے کے بعد جب وصیت سامنے آئے گی تو غلط فہمیاں، حسد اور شدید جھگڑے پیدا ہو سکتے ہیں، اور انہیں حل کرنے یا اپنے فیصلوں کی وضاحت کرنے کے لیے آپ وہاں موجود نہیں ہوں گے۔ شفافیت مشکل ہو سکتی ہے، لیکن پہلے سے بات چیت کر کے آپ اپنے فیصلوں کے پیچھے کی وجوہات بتا سکتی ہیں اور ممکنہ تنازعات کو پیدا ہونے سے پہلے ہی ختم کر سکتی ہیں۔ کیا یہ طویل مدتی امن کے لیے ایک زیادہ ذمہ دارانہ طریقہ نہیں ہے؟ آپ اپنی زندگی میں تو سکون حاصل کر لیں گے، لیکن اپنے پیچھے ایک ٹوٹا ہوا خاندان چھوڑ جائیں گے۔ یہ کیسی دانش مندی ہے؟ آپ فرض کر رہی ہیں کہ بات چیت ہمیشہ منطقی اور پرامن ہوتی ہے۔
حقیقت میں وراثت پر ہونے والی گفتگو اکثر جذباتی بلیک میلنگ اور دباؤ میں بدل جاتی ہے۔ ہر کوئی خود کو زیادہ حقدار ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ایک واضح، قانونی طور پر درست اور خفیہ وصیت دراصل سب سے زیادہ منصف طریقہ ہے۔ یہ آپ کے فیصلوں کو بیرونی دباؤ سے آزاد رکھتی ہے۔ ذمہ داری یہ ہے کہ آپ ایک واضح منصوبہ چھوڑ کر جائیں، نہ کہ اپنی زندگی کے آخری سال خاندان کی اندرونی سیاست اور لڑائیوں میں گزاریں۔ تو آپ کے نزدیک ذمہ داری کا مطلب خاندان کو اس مشکل گفتگو سے بچانا ہے، جبکہ میرے نزدیک ذمہ داری کا مطلب انہیں اس گفتگو کے لیے تیار کرنا ہے، چاہے وہ کتنی ہی تکلیف دہ کیوں نہ ہو۔ یہی ہمارا بنیادی اختلاف ہے۔ بالکل۔ آج کی گفتگو سے یہ واضح ہوتا ہے کہ مواد میں دی گئی نصیحتیں ایک حفاظتی حکمت عملی ہیں۔ ان کا مقصد بزرگوں کے وقار، ذہنی سکون اور خود مختاری کو زندگی کے آخری حصے میں ہر قیمت پر محفوظ رکھنا ہے، چاہے اس کے لیے مکمل شفافیت کی قربانی ہی کیوں نہ دینی پڑے۔ یہ عملی دانائی ہے جو تلخ تجربات سے سیکھی گئی ہے، جہاں ذاتی امن کو اجتماعی ڈرامے پر ترجیح دی جاتی ہے۔ دوسری طرف ہم نے یہ بھی دیکھا کہ یہی حکمت عملی جذباتی دوری، غلط فہمیوں اور گہری تنہائی کا خطرہ پیدا کرتی ہے۔ ایک بھرپور خاندانی زندگی کے لیے شاید اس ہمت کی ضرورت ہوتی ہے کہ مشکل موضوعات پر بھی کھل کر بات کی جائے، تاکہ اعتماد اور باہمی تعاون کو فروغ ملے۔ یہ راستہ زیادہ مشکل ہو سکتا ہے، لیکن یہ زیادہ مضبوط اور بامانی رشتوں کی طرف لے جاتا ہے، ایک ایسا ورثہ جو پیسوں سے زیادہ قیمتی ہے۔ آخر میں ہماری گفتگو اس بنیادی سوال پر آ کر رکتی ہے کہ بڑھاپے میں اصل ترجیح کیا ہونی چاہیے، ذاتی سکون اور خود مختاری کا تحفظ یا پھر گہرے اور شفاف خاندانی روابط کا ورثہ۔ مواد ہمیں اس پر غور کرنے کی دعوت دیتا ہے کہ ہمارے لیے سکون کے حقیقی معنی کیا ہیں اور ہم اسے اپنے رشتوں میں کیسے حاصل کر سکتے ہیں۔ اور یہ ظاہر ہے کہ اس سوال کا کوئی ایک آسان جواب نہیں ہے۔ ہر خاندان کی اپنی تاریخ اور اپنی حرکیات ہوتی ہیں۔ یہ مواد ہمیں دونوں راستوں کے فوائد اور نقصانات پر سوچنے پر مجبور کرتا ہے، اور یہ فیصلہ ہر شخص کو اپنی اقدار اور حالات کے مطابق خود کرنا ہے۔ ان خیالات میں مزید گہرائی سے غور و فکر کی گنجائش باقی ہے۔